ضمیر صاحب نہیں، ہم لوگ قاری صاحب کو بلائے تھے مگر اتفاق سے قاری صاحب ابھی تک نہیں آئے. آپ آ جائیے نا. اچھا چلیے. بس کھلا ہے نا، بس ابھی تو کھلا تھا یہ. ہاں آنے ہاں آواز کم ہوگی، آواز کم ہوگی، ذرا تھوڑی آواز بڑھائیے اس کی، تھوڑی آواز بڑھائیے بس. بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. آج مکہ مسجد سوسائٹی کے زیر اہتمام جو محافل کا انعقاد عمل میں رہا جا رہا ہے، آج کی یہ ہماری بس کافی ہے. اسلامی شریعت کی یہ ہماری پہلی نشست ہے اور آج کے اس اجلاس کی صدارت جناب غلام یزدانی ایڈوکیٹ صاحب فرمائیں گے. میں ان سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پہ تشریف لائیں. اور آج کے ہمارے مہمان مقرر ہیں جناب پروفیسر سید راشد نسیم ندوی صاحب. میں ان سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں. ہماری آج کی اس نشست کا افتتاح تلاوت کلام پاک سے ہوگا. جناب ضمیر صاحب سے میں خواہش کرتا ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک فرمائیں. ذرا آواز کم کر دیں تھوڑا. ہاں آئیے یہاں بیٹھیں، آپ ادھر بیٹھیں، آپ بیٹھیں اور یہ بھی لگا لیجیے. چلیے بیٹھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حضرات، ابتداءً میں مناسب سمجھوں گا کہ آپ کا مکہ مسجد سوسائٹی کے بارے میں کچھ تعارفاً کچھ کلمات سے واقف کر رہا ہوں. مکہ مسجد سوسائٹی آج سے 40 سال قبل بیرسٹر اکبر علی خان صاحب کی کوششوں سے اس احاطے میں قائم ہوئی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ان کے ہین حیات کافی دنوں تک سوسائٹی کارکرد رہی. اس کے بعد یہ لائبریری تک محدود ہو گئی اور یہ جو ہال جس میں آپ بیٹھے ہیں، جس کی تزئین نو عمل میں آئی ہے، یہ بند پڑا رہا. شاید ہی بعض موقعوں پہ استعمال ہوا، لیکن وہ کیفیت نہیں تھی جو کیفیت کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں. اور اس کی کوششوں کا نتیجہ زیادہ تر مرزا یوسف بیگ صاحب کے ذمہ رہا اور انہوں نے نہ صرف اس کی تزئین نو کی بلکہ اپنی جانب سے 50 کرسی بھی ہمارے لیے فراہم کی ہے. حضرات، حالات زمانہ کے اعتبار سے اس حال کے استعمال کی ضرورت تھی،
لیکن ضرورت تکمیل لی ہوئی اور کئی دنوں تک بند پڑا رہا۔ جیسے کہ آپ واقف ہیں، شہر کے جو حالات ہیں وہ روزانہ اخبار اٹھا کے دیکھ لیجیے آپ، روزانہ کسی دن ناغا نہیں کہ جس میں مسلمان نوجوان ایسے ایسے جرائم میں ملوث ہو رہے ہیں کہ شرم سے سر جھک جاتا ہے۔ اور ان کا تذکرہ کیا کروں، کون سا قتل، غارت گری، خون، ڈاکہ، سرقہ، سب چیزوں کے اندر انوالو۔ ہم نے یہ سوچا کہ اس حال کا استعمال کیا جائے اور ہمارے اس تجربے کو استعمال کیا جائے، عمل میں لایا جائے، جس سے کہ ہم مجلس عالیہ میں، مسجد عالیہ میں مستفید ہو رہے ہیں۔ 20-21 سال قبل وہاں پر اقبال شناسی کی محفل قائم کی گئی۔ 15 سال قبل تاریخ اسلام، 10-12 سال قبل شریعت انفارمیشن سروس، اور اللہ کا فضل ہے وہ کامیابی سے چل رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ عالیہ مسجد سے ایک فرلانگ، آدھا کلومیٹر تک مسلم آبادی نہیں ہے، اور اس مسجد کو آباد رکھنے میں ہماری محافل کا بہت بڑا حصہ ہے کہ شہر کے کونے کونے سے دانشور کھینچے چلے آتے ہیں۔ ہم نے یہ سوچا کہ شہر حیدرآباد میں اگر شہر کا حصہ جو پرانا شہر کہلاتا ہے، اس میں اگر ہماری یہ کوششیں کامیاب ہوتی ہیں تو نوجوانوں کو لانے میں، نوجوانوں کی تربیت کرنے میں بہت مدد ملے گی۔ اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ دور نظام میں، آصفی دور میں دینیات اور اخلاقیات پڑھائی جاتی تھی۔ مسلمانوں کے لیے دینیات، غیر مسلموں کے لیے اخلاقیات، اور ان مضامین کو وہی درجہ حاصل تھا جو سائنس، میتھمیٹکس، انگلش یا کوئی اور امتحانات میں اس کے بھی نمبرات شامل کیے جاتے تھے۔ بدقسمتی سے جب یہ دور آیا جس میں جو ہے ایک غیر مذہبی حکومت قائم ہوئی جسے سیکولر کہا گیا، تو اس میں وہ برخاست ہو گیا۔ وہ ذمہ داری آ کے پڑی ماں باپ پہ۔ کسی ماں باپ، چند ماں باپ ہوں گے جو اس کی طرف توجہ کیے ہوں گے، کئی ماں باپ اس کی طرف توجہ نہیں کیے، ان کی اولاد جو ہے اس سے واقف ہی نہیں ہے بنیادی چیزوں سے۔ تو جب میں نے پروفیسر سے ذکر کیا تو پہلا عنوان انہوں نے جو دیا ہے، عربی میں عربی میں فیملی کو کہتے ہیں، تو عائلی قوانین جس سے ہر مسلمان کا تعلق ہے اور جس میں ہر بنیادی معلومات ہمیں ہونا چاہیے، وہ ہیں شادی بیاہ کے رسومات، وراثت، اوقاف، سمجھیے ول، وصیت، اس قسم کے جو معلومات ہیں اس سے بنیادی طور پہ بھی نہیں معلوم۔ آپ کسی ایک نوجوان کو، چاہے وہ گریجویٹ ہو، پوسٹ گریجویٹ ہو، اس کو کھڑے کر کے اوقاف کے بارے میں سمجھاؤ بولے تو نہیں سمجھا سکتا ہو، بنیادی معلومات نہیں ہے اس میں۔ اور میں اس اتھارٹی سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے تجربہ ہے کالجز کے لیکچرز کو سلیکٹ کرنے میں۔ انٹرویو میں بھی ایک ممبر، یونیورسٹی سے ایک ممبر آتا، گورنمنٹ کا ایک ممبر رہتا تھا پہلے، ابھی اس قسم کے تھے، اس میں پی ایچ ڈی کو میں پوچھا ہوں تو خلفائے راشدین کا نام نہیں بتا سکا مسلمان ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج وقت زیادہ نہیں ہے، اور وقت پہ ہم شروع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں سننا ہے۔ پروفیسر راشد نسیم ندوی صاحب کا میں تعارف کروا رہا ہوں۔ آپ غیر معمولی، یہ سامنے تعریف کرنا مجبوراً بول رہا ہے، مجبوراً تعارف کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ پریزیڈنٹ کے ایوارڈ یافتہ ہیں، اور ہماری ریاست کے لیے ایک بہت نمایاں شخصیت ہے، جنہیں نہ صرف بیرون شہر، بیرون ریاست، بیرون ملک بلایا جاتا ہے۔ تو ہم آج ان سے استفادہ کر رہے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اس ماحول میں، آپ پڑھ کے دیکھ لیجیے 2-3 دن کے بعد، 100-150 بچوں کو پولیس نے گرفتار کیا ہے اور ان کو منع کیا ہے ڈپٹی کمشنر نے چبوتروں پہ نہیں بیٹھنا، فلاں۔ آج پڑھا کر کے گھروں کی تلاشی ہو رہی ہے آج کے اخبار میں۔ تو یہ آپ نے اس کے پیش نظر جو عنوان دیا وہ یہ ہے کہ اسلام میں آئلی قوانین کی بنیادیں۔ لہذا میں زیادہ وقت دیے بغیر آپ تمام حضرات سے، جس میں بہت سے شکلیں ایسی ہیں جن کے میں نام کیا لوں، آپ خود واقف ہیں کیونکہ مشہور لوگ ہیں اور سربراہان تنظیم ہیں، کئی ہماری ملی تنظیموں کے سربراہ ہیں۔ تو یہ بھی ہے، اور پھر آخر میں ایک ریزولوشن بھی پاس کیا جائے گا جو پرسنل لا کے تعلق سے جو مداخلت کا ماحول بن گیا ہے، اس کے تعلق سے جو ہے ایک ریزولوشن بھی پاس کیا جائے گا۔
میں آپ کا زیادہ وقت لیے بغیر صرف اتنا کہتے ہوئے ختم کروں گا کہ 2 محافل ہوا کریں گے ابتدا میں. ایک محفل تاریخ اسلام کی ہوگی اور دوسری محفل ہوگی شریعت انفارمیشن سے, اور یہ 15 دن میں ایک دفعہ 15 دن میں ایک دفعہ ہوگی. بنیاد تو ہم اس طرح کی کر رہے ہیں, لیکن اب اس کے بعد پتہ نہیں کہ اور کوئی عنوانات سے شاید ہم اب میں مولانا سے گزارش کرتا ہوں, کیونکہ نماز کا وقت بھی مغرب کا درجن ہو رہا ہے, اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ مخاطب فرمائیں. فی السلم کافہ, اے ایمان والو مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ کہا گیا شریعت کے کچھ احکام پر عمل کرو گے, کچھ احکام پر عمل نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو آج کل انڈیا میں ہو رہا ہے. فرمایا دیکھو فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا, کہ اگر تم کتاب کے بعض حصوں پر عمل کرو گے اور دیگر بعض حصوں پر عمل نہیں کرو گے تو یاد رکھو تم میں سے ایسا کرنے والے کو ہم دنیا کی زندگی ہی میں ذلیل و رسوا کر دیں گے, ذلت ہم مسلط کر دیں گے. لہذا اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اور اس کے رسول کی احادیث کو, جس کو ہم شریعت کہتے ہیں, اس کو اگر ہم حاکم نہ بنائیں اور اس کی روشنی میں اگر ہم زندگی بسر نہ کریں تو یہ تو ذلت مقدر ہونے والی ہی ہے. اس ذلت کا سامنا ہم کو کرنا پڑے گا. لہذا اللہ تعالیٰ نے شریعت کے بہت سے احکام نازل فرمائے اور ان کی الگ الگ قسمیں ہیں. تعزیری احکام الگ ہے, حدود الگ ہے, اور پھر اسی میں آپ جانتے ہیں کہ یہ عائلی احکام ہیں. اب یہ عائلی احکام جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں, اس کی بنیادیں کیا ہے؟ قرآن و حدیث ہے. اس کی بنیاد وحی الہی ہے, اور ہم اس میں ترمیم اور تبدیلی کے مجاز نہیں ہیں. ہماری ذمہ داری 2 ہے. ایک تو یہ کہ ہم شریعت پر پورا عمل کریں, دوسرے یہ کہ شریعت کی تفہیم کریں, ہم صحیح طور پر شریعت پر تربیت کریں اور شریعت کا صحیح تعارف کرائیں. اس کے بعض اجزاء لوگوں کے سامنے ہیں, بڑا حصہ نگاہوں سے اوجھل ہے, لہذا لوگ پھر شریعت کے سلسلے میں بدزنی کرتے ہیں, مخالفت کرتے رہتے ہیں. اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عائلی قوانین جو ہے خاندان کے, اس کے سلسلے میں ایک نئی بات, ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا ہے. وہ شوشہ کیا چھوڑا گیا ہے؟ بھائی آپ ہندوستان میں ہیں, سیکولر ملک میں ہیں, اور اس ملک میں چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جاتے, اس ملک میں زنا کرنے والے کو سنسار نہیں کیا جاتا, اس ملک میں قتل کرنے والے کو قتل نہیں کیا جاتا, تو اس ملک میں کہاں شریعت کے احکام جاری ہے جو آپ شریعت کے احکام کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ یہ یاد رکھیے, آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے, آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے, کیونکہ یہ جو احکام کا تذکرہ ہو رہا ہے, ان احکام کا تعلق, اس کو فقہی اصطلاح میں کہتے ہیں الاحکام المدنیہ. یہ وہ احکام ہے جن کا تعلق حکومت سے ہے. حکومت سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا. جب امیر المومنین ہوگا اور اسلامی قاضی اسلامک کورٹ میں بیٹھے گا تو اسلامک رول کے مطابق جب ججمنٹ وہ دے گا تو چور کے ہاتھ کٹوائے گا, کیونکہ ہر چور کے تھوڑی ہاتھ کاٹے جاتے ہیں, اس کے کنڈیشنز ہیں, شرطیں ہیں. اسلام نے, شریعت اسلامی نے اس کی بہت ساری شرطیں بیان کی. سب کچھ ہوگا تو ایک اسلامی قاضی اس پر عمل کرتے ہوئے, اسلامک جج اس پہ عمل کرتے ہوئے ہاتھ کاٹنے کی اجازت دے گا. ایسے تھوڑی ہاتھ کاٹا جا سکتا ہے, ایسے تھوڑی سنسار کیا جا سکتا ہے. اس کا ان احکام کا خطاب وہ مملکت سے ہے, افراد سے نہیں ہے. لیکن عائلی زندگی کا خطاب یا ایھا الناس لوگوں سے ہے, مسلمانوں سے ہے. لہذا جب یہ مملکت بنی تھی, تقسیم کے موقع پر ہندوستان جب آزادی حاصل کیا تھا تو اس موقع پر یہ طے پایا تھا کہ اس ملک کا قانون سیکولر کی بنیاد پر ہوگا. سیکولرزم کے معنی یہ ہے کہ ہر قوم اپنے مذہب کے ساتھ جیے گی, نجی زندگی میں مذہب جاری کرنے کی پوری اجازت ہوگی, اور جہاں تک حکومت کے تعلقات ہیں اور حکومت کے قوانین ہیں, حکومت کا ایڈمنسٹریشن ہے, وہ حکومت اپنے انداز میں طے کرے گی. جب آپ یہ اجازت دے چکے ہیں آلریڈی, اور آپ سے مراد کون ہے؟ آپ سے مراد یہ مملکت اجازت دے رہی ہے. ہندوستان کا دستور اور قانون یہ کہہ رہا ہے کہ ہر آدمی اپنے عقیدے کے مطابق زندگی بسر کرے گا اور اپنی عائلی زندگی وہ بسر کرے گا. اور اسی بنیاد پر آندھرا پردیش میں ماموں اپنی بھانجی سے شادی کرتا ہے, اور اسی بنیاد پر مرنے والوں کو جلایا جاتا ہے, اسی بنیاد پر مرنے والوں کو پارسی گڈھے میں رکھا جاتا ہے, اسی بنیاد پر مرنے والوں کی تدفین ہوتی ہے, کیونکہ ہر مذہب کے ماننے والوں کو ان کے مذہبی جو احکام ہے اس پہ عمل کرنے کی آزادی کا وعدہ دیا گیا ہے. لہذا ہم
आइली ज़िंदगी के सिलसिले में, ख़ानदानी ज़िंदगी के सिलसिले में हम कहते हैं यहाँ हम इस्लाम ही का निफाज करेंगे, हम ममलकत की बात नहीं मानेंगे। हम ममलकत, आपने आज़ादी दी, हुकूमत ने आज़ादी दी, मुल्क ने, दस्तूर ने आज़ादी दी, तो इस आज़ादी को कोई सल्ब नहीं कर सकता, छीन नहीं सकता। कोई मुझसे ये नहीं कह सकता कि आप ये लिबास ना पहने, कोई मुझसे ये नहीं कह सकता कि आप रमज़ान में रोज़ा न रखें, कोई मुझसे ये नहीं कह सकता कि आप निकाह ऐसा न करें, आप तलाक ऐसा न दें। अब आपको हक़ नहीं है। रह गया मसला ख़वातीन के हुकूक़ का, कि ख़वातीन के सिलसिले में कहा जा रहा है कि उनके साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है और उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है। तो पहले आप अपने नाक के नीचे जो औरतों पर जुल्म हो रहा है उसकी खबर लीजिए कि पूरी दुनिया में दिल्ली सबसे अहम तरीन, दिल्ली नंबर 1 पे वो शहर है जहाँ पर ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं। दिल्ली पहला शहर है नंबर 1 पर जहाँ पे ख़वातीन की इज़्ज़तों का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, ख़तरा है, एतराफ़ है वहाँ पर कि ख़वातीन के साथ बहुत बदतमीज़ी होती रहती। तो आप अपने नाक के नीचे नहीं संभाल पा रहे हैं, ख़वातीन को पामाल किया जा रहा है, आप उनकी हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ का सामान नहीं दे पा रहे हैं। कितनी मुतल्लक़ा ख़वातीन हैं जिनके सिलसिले में आप ये मसला पेश कर रहे हैं, 3, 4, 8, 10 कितनी हैं जिनका मसला ये केस चल रहा है। लाज़मी बात है, मैं इस बात को मानता हूँ कि मुसलमानों की तरबियत की कमी की वजह से तलाक़ को कभी कभी गलत अंदाज में इस्तेमाल किया जाता है। लाज़मी बात है ये इसमें तरबियत की कमी है, शरीयत की कमी नहीं है। शरीयत की कमी नहीं है, मैंने बता दिया कि शरीयत ने तो पूरी तरबियत मराहिल रखे उसके। अब अगर कोई गलती करता है तो उसकी मिसाल ऐसे ही है कि कोई नौजवान बाइक गलत चलाकर एक्सीडेंट करता है तो इसके माने ये नहीं आप पूरे इंडिया में बाइक के ऊपर पाबंदी लगा दे कि बाइक नहीं चलाई जाएगी। नौजवान की तरबियत कीजिए, जो ऐसे केस आए उन केसेस में आप तरबियत कीजिए, काउंसलिंग कीजिए। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी कोशिश कर रहा है इस्लाह माशरे की, और बुलंद तरीके से, वसी तरीके से ही कोशिश होनी चाहिए। लेकिन ये कि आइली कवानीन में ऐब निकालना और उसके सिलसिले में ये तासुर देना कि इसमें जुल्म हुआ है किसी पर, यह सरासर गलत है। एक बात का और एतराफ़ करते हुए मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ कि कभी कभी जहाँ कहीं आप देखेंगे एक अमूमी कानून है तो उस कानून का गलत इस्तेमाल हो जाता है कि नहीं हो जाता। ये तो ख़ुद आज हमारी हुक्मरान जमात मान लेगी कि आज से कुछ साल पहले यही हुक्मरान जमात कोई और लीडरों के साथ बरसरे इक़्तिदार थी तो इन्होंने टाडा का कानून बनाया था। और ये टाडा का सबसे पहला गलत इस्तेमाल आप जानते हैं तमिलनाडु में हुआ, यूपी में हुआ। राजा भैया उन्हीं के सबसे मुतहर्रिक लीडर 2.5-3 साल जेल में रहे बेचारे। तो कानून जब एक अमूमी होता है तो उसका गलत इस्तेमाल कर लिया जाता है। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो रहा है इस्लामी शरीयत की वजह से किसी को ये महसूस होता है, चाहे मर्द हो चाहे औरतें हों, ये विरासत के मसले में भी आता है। एडवोकेट साहब जानते हैं पोते की विरासत का मसला भी बहुत खड़ा करते हैं लोग। तो विरासत के मसले में कभी मर्द फंस जाते हैं, तलाक़ के मसले में कभी ख़वातीन फंस जाती है। तो ऐसे मौके पर मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब बंदे मोमिन इखलास के साथ अल्लाह ताला से रुजू करता है तो अल्लाह ताला ज़रूर उसके लिए हालात साजगार फरमाता है। और उसकी मिसाल कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बयान फरमाई। एक ज़ईफ़ खातून हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आती हैं और ये कहती हैं कि मेरे शौहर ने मेरे साथ ज़िहार किया। एक ख़ास फ़िक़ही मसला है ज़िहार। इसके माने ये होते थे कि किसी खातून को सताने के लिए अरब ये करते थे, तुम तो मेरी माँ की पीठ की तरह हो, और उसके बाद ना उसको बीवी रखते थे और ना ही उसको छोड़ते थे, लटका दिया करते थे। लिहाजा एक ज़ईफ़ खातून आती हैं, आकर शिकायत करती हैं दरबार नबूवत में, अल्लाह के रसूल मेरे ज़ईफ़ शौहर ने मेरे साथ ज़िहार कर लिया, अब मैं कहाँ जाऊँ? औलाद नहीं है कि उनके घर जाऊँ, माँ बाप नहीं है कि पनाह लूँ, कैसे मैं ज़िंदगी बसर करूँ? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बीबी इस सिलसिले में कोई वही नहीं आई, मैं कुछ नहीं कह सकता। वो खातून कहने लगी, क्या अल्लाह ताला मुझे बेसहारा छोड़ देगा? आवाज़ बुलंद हो गई, ज़रा गुस्से में आ गई, ज़ईफ़ भी थी वो खातून। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क़द समी अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। अल्लाह ताला ने उन खातून की आवाज़ सुन ली जो तड़प रही थी, चीख रही थी, पुकार रही थी। अल्लाह ताला ने उनका मसला हल फरमा दिया। लिहाजा ज़िहार का हुक्म नाजिल किया गया कि जो शौहर नामदारी हरकत करें वो या तो रोज़े रखें कफ़ारे में या गुलाम
غلام آزاد کرے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. لہذا اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا اور اس خاتون کی فریاد رسی فرما دی. جب انسان گریہ گزاری کے ساتھ، انابت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرتے ہوئے اس کے در پر حاضر ہوتا ہے اور ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مسئلہ حل کرتا ہے. تو ہو سکتا کہ شریعت اسلامی کا کوئی شخص ناجائز فائدہ اٹھا کر غلط انداز میں کوئی کام کر جائے. اس صورت میں جو مبتلا بھی ہے، جس پر مصیبت آئی، وہ اللہ سے رجوع کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حل نکالے گا. کورٹ میں جا کر شریعت کی جگہسائی کرنا، کورٹ میں جا کے شریعت کو بدنام کرنا، یہ مناسب نہیں. لہذا اس مسئلے پر امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے ہمہ گیر انداز میں غور کریں اور اس مسئلے پر ہم صحیح لٹریچر سامنے لائے اور شعور کی تربیت کریں، امت کے اندر شعور پیدا کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے جھگڑے حل ہوتے چلے جائیں گے اور ہم اللہ کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے اس دنیا میں زندگی گزار سکیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال کرنا چاہیں تو مناسب ہے، ورنہ 2-4 منٹ کا تبصرہ. ایک مرتبہ ڈاکٹر شہاب صاحب، قدرت اللہ شہاب کی بیگم صاحبہ لندن میں ایک ہوٹل میں بیٹھی تھی. ان کا نام ہے ڈاکٹر قدرت عفت. انہوں نے ان کے سامنے اسی ٹیبل پہ ایک انگریز آفیسر جو فوجی وردی میں تھا بیٹھا ہوا تھا. تو وہ انگریز آفیسر ڈاکٹر عفت سے کہا کہ میڈم معلوم ہوتا ہے آپ مسلمان ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں مسلمان ہوں. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میڈم کیا میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں خود کریے، ضرور کریے. نے کہا کہ آپ سور کیوں نہیں کھاتے، سور کا گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ تو قدرت اللہ شہاب کی بیگم ڈاکٹر عفت نے کہا کہ میرے اللہ کا حکم ہے اس لیے میں نہیں کھاتی. اس فوجی آفیسر نے کہا کہ اس میں کوئی مصلحت، کوئی دلیل؟ تو اس نے قدرت اللہ شہاب کی بیگم نے کہا کہ آپ آفیسر ہیں فوج کے اور اس میں آپ سے یہ جملہ کہ آپ اس میں مصلحت اور حکم کی کوئی اور توجہ چاہتے ہیں، میں نہیں سمجھ سکی. جب آپ کو کوئی حکم دیا جاتا ہے تو کیا آپ توجہ پوچھتے ہیں اس کی؟ کیا آپ اس کی دلیل مانگتے ہیں؟ تو آپ اسے سمجھ جائیے گا کہ جو حکم ہے خدائی وہ خدائی ہو. حضرات مختصر کیا گیا ہے خطاب اور اس کی وجہ اوقات کی تنگی بھی ہے. آپ سے صرف ایک چیز کی گزارش ہے کہ یہ جو محافل آگے ہونے والی ہیں اس میں آپ زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو شریک کرنا ہے، کیونکہ اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ فوت ہو جائے گا اگر پھر وہی ہوگا کہ عمر رسیدہ حضرات تشریف لائیں اور نوجوان غائب ہو جائیں. ایک بات تو آپ سے یہ کہنی ہے. دوسری یہ ہے کہ ہم اس کے چلانے کے لیے 5 لاکھ روپے کا کارپس فنڈ چاہتے ہیں. کارپس فنڈ سے جو آمدنی ہوگی اس سے اس کے اخراجات مینٹین کیے جائیں. میں نہیں سمجھتا کہ شہر میں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کچھ ایسے سرمایہ نہیں ہے. کہیں تو آپ سے مشورہ بھی چاہیں گے کہ بھائی ہم کچھ پیسہ خرچ کرنا چاہتے ہیں تو ان سے کہیے کہ نوجوانوں کی تربیت کے لیے یہ کلاسز قائم کیے جا رہے ہیں اور کارپس فنڈ میں باوض رسید ہمارا بینک اکاؤنٹ کھل چکا ہے. نمبر لے سکتے ہیں آپ. ہمارے سیکرٹری صاحب مرزا یوسف بیگ صاحب یہاں تشریف فرمائے ہیں، ان سے لے سکتے ہیں اور اس میں ہم کو پوچھیے مت پوچھیے وہ اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک کنفارٹی میں وہاں پر آپ داخل کروائیں. تیسرے کہ دامے دلوں میں سکھنے آپ خود بھی اس کے لیے ہمارے سفیر بن جائیں اور اپنے اپنے مساجد میں اپنے حلقوں میں لوگوں کو پابند کریں. ہفتے میں 2 مرتبہ ہونے والے ہیں، ایک تاریخ اسلام، دوسرے شریعت انفارمیشن. اور وہ اس کے لیے ہمارے پاس بھی جتنے بڑے بڑے بزرگ آتے ہیں بین الاقوامی شہرت کے بھی آتے ہیں وہ بھی آپ کے لیے اویلیبل رہیں گے. صرف 2 محافل مہینے میں ایک دفعہ پوچھیے صاحب. ہاں اور ایک بات یہ ہے کہ قرارداد آپ لکھ لیں گے ابھی سنا دیں گے آپ تو جلدی ختم کر دیتا ہوں، وقت نہیں ہے پھر. پوچھنا چاہ رہا ہوں آلریڈی عدالت میں جو کیسز ہے اس وقت ان لوگ پھر مسلم مسلح کورٹ کو یہ لکھ کے دیں کہ ہم مسلم مسلح کورٹ کے ساتھ ہیں، پھر عدالت میں پولیس کے ساتھ بھی ہے، جج کے ساتھ بھی ہے. یہ ریزولوشن پاس ہونے کے بعد مکہ مسجد سوسائٹی کے زیر تمام ایک ہم قرارداد پاس کرنا چاہتے ہیں. امید کہ آپ لوگ جو ہے اس کی تائید فرمائیں گے. قرارداد یہ ہے مکہ مسجد سوسائٹی کے زیر اہتمام آج کا اجلاس
یکساں سول کوڈ کے مسئلے پر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی مکمل تائید کرتا ہے اور اس سلسلے میں لا کمیشن کی جانب سے رائے عامہ کے حصول کے لیے جاری کردہ سوال نامے کو بورڈ کی ہدایت کے مطابق مسترد کرتا ہے۔ یہ اجلاس تحفظ شریعت کے سلسلے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے جاری دستخط کی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی عامت المسلمین سے پرزور اپیل کرتا ہے۔ خاص طور پر مسلم خواتین سے گزارش ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور فارمز کو جلد سپرد کرتے ہوئے ارسال کریں تاکہ حکومت ہند کو یہ بات واضح ہو جائے کہ مسلمانان ہند کسی بھی قیمت پر مسلم پرسنل لا میں کسی قسم کی ترمیم تبدیلی ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ کیونکہ ابھی اب جو ہے نماز کا وقت قریب ہے، اس لیے ہم جو ہے آج کی اس محفل کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں، اور جیسا کہ صدر صاحب نے آپ سے کہا ہے کہ آپ لوگ تو آئے، بہت بہت شکریہ، لیکن آتے وقت ایک ایک نوجوان کو بھی لانے کی کوشش کریں تاکہ ان کو جو ہے اتنی معلوماتی تقاریر کے ذریعے ان کے علم میں اضافہ ہو اور وہ صحیح طریقے سے اپنی زندگی گزاریں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عدالت سے واپس لیتے ہوئے اپنے جو ہے محلے کے جو ہے مساجد میں اس مسئلے کو حل کروائیں، یہ بہترین حل ہے۔ آپ بار بار عدالت کا اگر دروازہ کھٹکائیں گے تو آپ کا وقت خراب ہوگا اور دوسری ذلت و رسوائی آپ کو ملیں گی۔ بہتر یہی ہے کہ آپ محلے کے علماء، محلے کے معززین کے کمیٹی بنائیں ہر محلے میں، اور اپنے مسائل کو ان کمیٹیوں میں بیٹھ کر حل کریں، یہی بہترین طریقہ ہے۔ اور ان کمیٹیوں میں جیسا کہ ابھی صدر صاحب نے کہا تھا کہ اور ہمارے معزز مہمان خصوصی نے کہا تھا کہ ایسے دیندار لوگوں کو اس کمیٹی میں رکھیں جو اللہ اور رسول سے ڈرتے ہوں، جو شریعت سے واقف ہوں، اور ایسی لوگوں کو بٹھائیں اور جو اللہ اور رسول سے ڈرتے ہوئے اس کا فیصلہ کریں، تو یہ مسائل آپ کے حل ہوتے ہیں، ورنہ پھر ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن جائیں گی۔ خدا حافظ۔ آج کی محفل جس کی موجود ہے وہ ہے ڈاکٹر عائشہ جہاں۔ میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے خیالات کو مخاطب کریں۔ ہمارے بنت حرم کے جو لوگ ہیں وہ لوگ آپ کو سننے کے لیے بے چین رہیں گے اس مسئلے میں۔ آپ وہاں پر آج وہ بہت سے کم ہیں تعداد میں، پتہ نہیں کیوں، لیکن وہ آپ کو مخاطب کرنے کے لیے بلائیں گے، ان سے گزارش ہے۔ اور ویسے ایسے شہر کی تنظیموں کے لوگ موجود ہیں، سربراہان ایک ایک کا نام لینا مشکل ہے میرے لیے، تو مثال کے طور پہ لیے جا سکتے ہیں نام کہ ضیاء الدین نیّر صاحب یہاں تشریف لائے ہیں، اور مشہور صحافی طاہر عمانی صاحب ہیں، یوگا کے جیلانی صاحب ہیں۔ ایسے کئی حضرات، ہمارے حامد صاحب تو یہاں کے بیک بون ہیں، تو ایسے کئی حضرات ہیں، اسلام الدین مجاہد صاحب ہیں، میں کہیں کے سب کا نام نہیں لے سکتا۔ یہ تمام کی کوششیں رہیں گی اور آپ اس کو کامیاب پائیں گے۔ فضل اللہ مکرم صاحب بہت ہی نامور پروفیسر ہیں اردو اور اسکالرس کے ہمارے، یہ ایسی ہستیاں ہیں، میں ایک ایک کا نام لینے یہ مشکل ہے، میں معافی چاہتا ہوں کہ کسی کا حوالہ نہ دوں، لیکن مجھے توقع ہے کہ آپ حضرات یہاں سے ایسے جذبات سے اٹھیں گے کہ ان محافل کو جاری رکھنے کے لیے آپ اس کو کامیاب بنائیں گے۔ جزاک اللہ۔